السلام علیکم، میں طالب سبحانی حج ٹرینر ایک بار پھر آپ کا اس نئی ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ملیں گے اور وہ کب ملیں گے اور کہاں ملیں گے، یہ پوری ڈیٹیل اس میں بتائی جائے گی۔ پھر اسی ویڈیو میں آگے ہم آپ سے بات کریں گے کہ سعودی عرب جانے کے بعد معلم آپ کو کون کون سے کاغذات دے گا یا کون کون سے آئی کارڈ دے گا، اور سعودی عرب میں ہی آپ کو گورنمنٹ آف سعودی کی طرف سے کون سا کارڈ ملے گا، اس کی اہمیت کیا ہوگی اور وہ کہاں ملے گا۔ دیکھیے ویڈیو پورا دیکھیے گا، اور دیکھیے یہ پچھلی ویڈیو میں نے جو بنائی تھی کہ ایئرپورٹ کی فارمیلٹیز، یعنی کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مور دین 75% حاجی جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں یا تو وہ دیہات کو بلانگ کرتے ہیں، دیہات سے آتے ہیں، یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا پہلی بار سفر کر رہے ہیں، یا ایج ان کی زیادہ ہے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، پارٹ 1 جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اور یہ ہے پارٹ 2۔ پڑھے لکھے حاجی اور اسمارٹ بندے اور جو جوان ہیں اور جن لوگوں نے سفر کر رکھا ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایکچولی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ان کی نالج میں اضافہ ہی ہوگا، نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ یا انسٹاگرام پہ یا اسنیپ چیٹ پہ جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، کم سے کم آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ان کو فارورڈ کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور ان سے اپیل کیجئے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل بٹن دبائیں تاکہ جب ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے، اور حج اور عمرے کے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ کمنٹ باکس میں لکھتے رہیے، میں انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس بار کیونکہ بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں 2026 کو لے کر، اس بار انشاءاللہ جو ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ رپورٹنگ کرنے 72 گھنٹے پہلے آپ کو اپنے امبارگیشن پوائنٹ جانا پڑتا تھا، یعنی کہ جو بھی آپ کا امبارگیشن پوائنٹ ہوتا تھا وہاں آپ کو جانا پڑتا تھا، حج ہاؤس جانا پڑتا تھا رپورٹنگ کرنے کے لیے 72 گھنٹے پہلے۔ اس بار انشاءاللہ کوشش یہ کی جا رہی ہے اور یہ فائنلی ہو چکا ہے کہ اس بار آن لائن رپورٹنگ ہوگی، یعنی کہ رپورٹنگ جو ہوگی وہ 72 گھنٹے پہلے آپ کو آن لائن ہی کرنا پڑے گی۔ جب حج کمیٹی کی سائٹ پر جائیں گے تو وہاں حج پلیگرام پر جا کے آپ دیکھیں گے کہ آن لائن رپورٹنگ آئے گا، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کی رپورٹنگ ہو گئی۔ رپورٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیٹ جو آپ کو فلائٹ الاٹ کی گئی ہے اس میں آپ نے اپنی سیٹ کنفرم کر دی، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا فلائٹ کا ٹائم ہوگا، سپوز آج آپ کی فلائٹ کا ٹائم صبح 10 بجے کا ہے، تو آپ کو 24 گھنٹے پہلے صبح 10 بجے آپ کو حج ہاؤس سے اپنے ڈاکومنٹس لینے پڑیں گے۔ ڈاکومنٹس میں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ملے گا، ایک ویزا ملے گا، 2 ایئر ٹکٹ ملے گی، ایک جانے کا اور ایک آنے کا، 2 آئی کارڈ ملیں گے آپ کو، ایک گلے میں ڈالنے کے لیے اور ایک ہینڈ بیگ میں لگانے کے لیے۔ کچھ لٹریچر ہوگا، یعنی کتابیں ہوں گی جس میں دعائیں لکھی ہوں گی، حج کے بارے میں لکھا ہوگا، اور یہ سب چیزیں ہوں گی۔ ساتھ دانے کی تسبیح ہوگی، ہاتھ کا کڑا ہوگا، اور دوسرے چیزیں ہوں گی، لیکن ڈاکومنٹس میں یہی چیزیں ہوں گی۔ پھر آپ ان تمام ڈاکومنٹس کے 3 فوٹو کاپی کرائیں گے، تمام ڈاکومنٹس کے 3 سیٹ فوٹو کاپی کرائیں گے۔ ایک فوٹو کاپی آپ اپنے گھر والوں کو دے کر جائیں گے، ایک آپ اپنے لگیج میں رکھیں گے یعنی سوٹ کیس میں رکھیں گے، اور ایک ہینڈ بیگ میں رکھیں گے۔ اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ پھر آپ جب آپ کو مل جائے، اب دیکھیے ایک چیز اور ہونے والی ہے انشاءاللہ اس بار، اور یہ آسانی ہے آپ کے لیے کہ اس بار آپ ویزا بھی آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویزا ڈاؤن لوڈ کا آپشن حج کمیٹی کی سائٹ پر آ جائے گا جب ونڈو کھلے گی، جب آپ کا فلائٹ شروع ہو جائیں گی، تو اس سے 1-2 دن پہلے حج کمیٹی کی سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ ویزا آ جائے گا، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ادائی کوپن حج کمیٹی آف انڈیا جنہوں نے آپٹ کیا ہے وہ آپ کو مکہ میں ملے گا، یعنی عزیزیہ میں ملے گا، حج سے 8 دن پہلے
آپ کی بلڈنگ میں آئیں گے، آپ کا حج انسپیکٹر آئے گا ساتھ میں، اور ڈپوٹیشن کے لوگ آئیں گے، اور وہ آپ کو آپ کے حساب سے لسٹ ہوگی. آپ کو اگر آپ نے آپٹ کیا ہے تو آپ کو وہ ادائی کوپن ملے گا، اور جن لوگوں نے آپٹ نہیں کیا ہے وہ جب بھی مکہ جائیں، عزیزیہ جائیں، تو جلد سے جلد، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ادائی کوپن آپ کو کہاں سے خریدنا ہے، اور جلدی سے خرید لیجیے گا تاکہ آپ کو جلدی ٹائم مل سکے قربانی کا. پھر آپ کو جب سعودی عرب میں پہنچ جائیں گے تو معلم کی طرف سے آپ کو ایک آئی کارڈ ملے گا جس کو اقامہ کہتے ہیں. وہ حج سیزن کے لیے ہوتا ہے. ایک اقامہ ملے گا، آئی کارڈ ملے گا، اور ایک ہاتھ کا رسٹ بینڈ ملے گا. وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور پہن کے رکھیں. اور میری تاکید ہے کہ جو بھی آپ کو آئی کارڈ دیے جائیں گلے میں ڈالنے کے یا ہاتھ میں پہننے کے، وہ آپ کو ہر وقت پہن کے رکھنا ہے. پھر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک نسک کارڈ ملے گا. نسک کارڈ کے بغیر مینا کی چار دیواری میں یا حرم میں انٹری نہیں ہو سکتی. نسک کارڈ آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. اور دیکھیے جو اس میں جو حک ہوتا ہے کبھی کبھی وہ نکل جاتا ہے اور نسک کارڈ کھو جاتا ہے. نسک کارڈ دوبارہ ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر آپ تکلیف میں آئیں گے، بلڈنگ سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اس لیے نسک کارڈ جب آپ کو ملے تو اس کے جو بینڈ ہوتے ہیں نیچے ہک، اس کو آپ سیلو ٹیپ سے اور ٹائٹ کر لیں تاکہ وہ ہک نہ کھل پائے اور آپ کا نسک کارڈ کھو نہ پائے. اگر آپ کا نسک کارڈ کھو گیا تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. اور چیکنگ کے درمیان اگر آپ پکڑے گئے بغیر نسک کارڈ کے تو آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال تقریباً 9,500 ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ بغیر نسک کارڈ کے حج کرنے آئے تھے. تو چیکنگ بہت زبردست ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے قاعدے قانون بہت سخت ہیں. اگر آپ، کیونکہ یہ رینڈملی نکالا جاتا ہے کہ آپ میٹرو سے حج کریں گے یا بس سے حج کریں گے. سپوز آپ کو میٹرو سے حج کرنا ہے تو میٹرو کے کارڈ بھی آپ کو 8 دن پہلے دے دیے جائیں گے اور اس کو ہاتھ میں پہننا لازمی ہے. اور آپ کو معلم کی طرف سے حج پر جانے سے پہلے مینا کے کارڈ دیے جائیں گے کہ آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے. تو یہ وہ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہے جو آپ کو ہندوستان سے شروع ہوگی اور سعودی عرب تک چلے گی. یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو بہت سنبھال کے رکھنے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. جو بھی ڈاکومنٹ آپ کو ملے وہ پہن کے رکھنا ہے، ہاتھ میں بھی اور گلے میں بھی، اور اپنی حجنوں کو بھی. دیکھیے کوئی چیز اگر کھو گئی تو وہاں دوبارہ ملنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہر چیز کی احتیاط آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ وہ پارٹ 2 تھا جس میں نے بتایا کہ ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے ملیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں کے جو دیہات کے لوگ آتے ہیں یا کم پڑھے لکھے آتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ان کاغذات کی، ان آئی کارڈ کی، ان رسٹ بینڈ کی ویلیوز. تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی ویلیوز کیا ہے اور کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے تاکہ آپ ابھی سے دماغی طور پر تیار ہو جائیں کہ جو کاغذات ملیں گے وہ کتنے سنبھال کے رکھنے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کے کام آ رہی ہیں تو پھر میری درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے. ہم دعا کرتے ہیں آخر میں جو حاجی حضرات اس بار حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے پورے سفر کو آسان کر دے اور قبول فرما لے. جو ابھی تک محروم ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد دیدار نصیب فرما خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی کے. اور دعا کیجیے کہ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بھی کمنٹ باکس میں کم سے کم آمین ضرور لکھتے رہیے گا تاکہ آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. اور لائک کثرت سے کیجیے، آپ لائک نہیں کر رہے ہیں، لائک کیجیے، خوب کمنٹس کیجیے، انشاءاللہ میں ہر چیز کا جواب دوں گا. جو بھی سفر کے متعلق، عمرے کے متعلق، حج کے متعلق جو بھی آپ کے سوال ہوں گے انشاءاللہ میں جواب دوں گا. لیکن آپ لائک زیادہ کیجیے، سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجیے اور کمنٹس کیجیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان.